سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا ہو بھلا اور سب کریں طیبہ کی سیر. واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پڑھے درود پاک اللہم صلی على سيدنا شفيعنا ومولانا سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان اور کرم ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور مرشدان گرامی کی یہ بے پناہ عنایات ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں ایک عظیم مرکز جو ہماری عقیدت و محبت کا مرکز ہے، اس میں جمع ہو کر کے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. در حقیقت دوستو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر اگر ہم غور و فکر کریں، سوچیں، تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ فضل یہ ہے ہم پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرت، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ چاہے تو اسے یہودی بنائیں، چاہے اسے عیسائی بنائیں، چاہے اسے نصرانی بنائیں، یہ ماں باپ پر ہے کہ اپنی اولاد کو کن راستوں پر چلانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر پیدا ہونے والے بچے کو ایک سچا اور پکا مسلمان بنا کر کے پیدا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے تو ٹھپا کہاں ہے؟ کیا بولتے ہیں ٹھپا کہاں ہے؟ ہم بس اتنا کہتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یہ ہاتھ سب سے بڑا ٹھپا ہے. اگر انگلیوں کو انسان دیکھے تو اس میں اللہ کا نام بنتا ہے. یہ ایک اسلام کی عظیم نشانی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان بن کر کے پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور وہ بھی اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت. اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کا امتی بنایا اور غوث اعظم کا مرید بنایا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر فضل ہے. یہ فضل ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، آج اگر آپ سے کوئی آ کر کے پوچھے کہ بھائی صاحب آپ کے حال کیا ہے، کیسی طبیعت ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے امیروں کی کوٹھیوں پر یا بڑی بڑی گاڑیوں پر یا بڑے بڑے بنگلوں پر ایک قرآن کی آیت لکھی جاتی ہے نا. بڑی گاڑی ہو جس کے پاس میں BMW لے لو، مرسیڈیز لے لو، آڈی لے لو، اگر ایسی کسی کے پاس میں گاڑی ہوگی تو اوپر نام لکھا جائے گا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یا جس نے بہت بڑی کوٹھی بنا لی، بہت بڑا بنگلہ بنا لیا، بہت بڑی عمارت بنا لی، اس کے اوپر لکھا جائے گا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اب دیکھیں، کیا رب کا فضل صرف امیروں کے پاس ہی آیا ہے؟ ہم جیسے غریبوں کے پاس میں رب کا فضل نہیں؟
کہ ہمارے اوپر رب کا فضل نہیں برستا ہے کہ یہ امیر اپنی کوٹھی پر لکھواتا ہے ھذا من فضل ربی، اپنی عالیشان گاڑی پر لکھواتا ہے ھذا من فضل ربی، تو آخر یہ میٹر کیا ہے؟ یہ فضل ہے کیا؟ یہ فضل صرف امیروں کے ہی گھروں پر چشمہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ فضل صرف امیروں کی گاڑیوں پر چشمہ کیوں ہوتا ہے؟ پھر ہم کہاں لکھوائیں؟ ہم کسے کہیں؟ ہم کیسے کہیں کہ ہم پر بھی رب کا فضل ہے؟ تو آئیے ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزمانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ اسے مال عطا کرتا ہے، مال عطا کرتا ہے، اللہ اسے دولت دیتا ہے، اور یہ دولت آنا یہ رب کا فضل نہیں ہے، یہ مال و دولت یہ رب کا فضل نہیں بلکہ یہ رب کا امتحان ہے۔ رب دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس دولت میں آ کر کے قارون کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور کون اس دولت کو حاصل کرنے کے بعد عثمان غنی بن کر کے دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ مال رب کا فضل نہیں ہے، اگر یہ مال اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے، تو پھر آپ ہی بتائیں کہ یہ رب کا آخر فضل کیا ہے؟ تو آئیے فضل رب کا کیا ہے وہ بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ تم بھری جوانی کے اندر جہاں ہر انسان گناہوں کی طرف بھاگتا ہو، ہر انسان گناہوں کے پیچھے دوڑتا ہو، ایسی بھری جوانی میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں گناہوں سے ہٹا کر کے اپنے گھر مسجد کی طرف بلائے، اور تمہارا سر رب کے سامنے سجدوں میں جھک جائے، اور تم 5 وقتہ نمازوں کے جب پابند بن جاؤ، پھر دنیا کا کوئی انسان تم سے آ کر کے کہے کہ بھائی بتا طبیعت کیسی ہے، تیرے حال کیسے ہے، تب مسلمان کو سر اٹھا کر کے کہنا چاہیے کہ سن ھذا من فضل ربی، میں 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہوں، یہ میرا رب کا مجھ پر سب سے بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ فضل اسے کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، آپ گوشہ نسی ہو گئے، مسجدیں پکڑ لی، گھر کا کونا پکڑ لیا، 30 روزے رکھے آپ نے، رات بھر عبادتیں کی۔ اب اگر آپ سے آ کر کے کوئی پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے، کیا چل رہا ہے، تو آپ کھل کر کے کہو کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ یا تو اللہ تمہیں نمازوں کا پابند بنا دے، یا اللہ تمہیں روزے دار بنا دے، یا تمہیں اللہ حاجی بنا دے، یا اللہ تمہیں نمازی بنا دے، یا اللہ تمہیں متقی و پرہیزگار بنا دے۔ یہ ساری چیزیں جب ایک انسان کے اندر آتی ہے تب جا کر کے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اور یہ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں، ہم جو یہ ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ آپ یہاں سے اٹھ کر کے جائیں، اگر لوگ کو آپ سے پوچھے کہ کیسا رہا پروگرام، تو اللہ کا فضل ہے۔ کہا فضل کیسے ہوا؟ کہا ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر انہی کے بیٹے کی زبان سے سن کر کے آ رہے ہیں، یہی اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سبحان اور اللہ۔ فضل اس سے اوپر یہ ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر کے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور انہی کی اولاد کی زبان سے ان کا ذکر سن رہے ہیں۔ یہ بھی نہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ آل رسول کا ملنا، اہل بیت کا ملنا، یہ انسانوں پر، یہ مسلمانوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہوتا ہے، بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ حضرت محمود غزنوی کے دور میں جو بادشاہ گزرے ہیں، اسلام کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دور میں ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے اس طرح اپنا ایک دربار لگا تھا، اور وہ ایسے بادشاہ تھے کہ ان کی محفلوں میں، ان کے درباروں میں کوئی شرابی، کوئی عیاشی یا کوئی بدکار لوگ نہیں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی بیٹھا کرتے تھے، مفتی بیٹھا کرتے تھے، علماء اکرام بیٹھا کرتے تھے۔ تو ایک بار حضرت سلطان محمود غزنوی نے سارے دربار کے سامنے کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ لوگوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔
میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ یا ایسا مولوی یا کوئی ایسا مفتی یا کوئی ایسا ولی ہے جو مجھے ایک ایسا عمل بتائے یا کوئی ایسا نسخہ بتائے کہ جس کے ذریعے میں حضرت خضر سے ملاقات کر سکوں؟ کیا ہے تمہارے اندر ایسا کوئی بتانے والا؟ اب سب علماء اکرام اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں, درباری سب اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں, مفتی بھی بیٹھے ہیں. اتنے میں ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھکا ماندہ انسان, ایک غریب کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کے عرض کرتا ہے, حضور آپ نے کہا ہے کہ آپ کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے, تو میں ملاقات کرواؤں, میں آپ کو ملاقات کرواتا ہوں خضر سے, لیکن میری ایک شرط ہے, ایک کنڈیشن پر. سلطان محمود غزنوی نے فرمایا بولو کیا ہے؟ تو وہ بولا کہ حضور میں صاحب اولاد ہوں, بال بچوں والا ہوں, اور اگر آپ کو حضرت خضر سے ملاقات کرنی ہے تو اس کے لیے 6 مہینے کا ٹائم لگے گا, 6 مہینے کا وقت لگے گا. کہا کیا کرے گا 6 مہینے؟ وہ بولا کہ 6 مہینے تک میں وظیفے پڑھوں گا, کچھ عمل کروں گا, پھر حضرت خضر کو راضی کروں گا, راضی کرنے کے بعد یہاں لاؤں گا, آپ سے ملاقات کرواؤں گا. تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ جاؤ کرو. اس نے کہا پھر میری اولاد کا کیا ہوگا؟ بچوں کو بھی تو پالنا ضروری ہے نا, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد زمین پر پھیل جاؤ اور رزق حلال تلاش کرو. اللہ کی عبادت کے بعد میں رزق حلال تلاش کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. تو پھر میرے بچوں کو بھی پالنا ہے, ان کی بھی پرورش کرنی ہے, تو پھر یہ 6 مہینے جب میں اپنی اولاد سے دور رہوں گا تو انہیں کھلائے گا پلائے گا کون؟ تو سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ تم کام کرو, تم وظیفے پڑھو, تم جا کر کے دریا کے کنارے عمل کرو, 6 مہینے تک تمہارے گھر والوں کو پالنا پرورش دینا یہ میرا کام. فقیر نے کہا ٹھیک ہے آپ پالیے, میں جا رہا ہوں. پکڑا بیگ, سامان لیا اور سمندر کے کنارے چلا گیا. اب 6 مہینے تک حضرت سلطان محمود غزنوی اس فقیر کے بچوں کو, بیوی کو, لڑکیوں کو, لڑکوں کو کھلاتے رہے, پلاتے رہے, اچھے سے اچھے کپڑے پہنائے. جب 6 مہینے کا وقت گزر گیا, 6 ماہ پورے ہو گئے, تو سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ وہ فقیر جس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں خضر سے ملاقات کروائیں گے, وہ کہاں ہے؟ تو سپاہی گئے, سمندر کے کنارے سے اسے پکڑ کر کے لائے, سلطان محمود غزنوی کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا. سلطان نے فرمایا کیا تمہارا وقت تو ختم ہو گیا, ٹائم اب لائیے خضر کو ملاقات کروائیے. فقیر بولا کہ حضور اصل میٹر یہ ہے کہ جب میں وظیفے پڑھنے لگا نا, 1 مہینے صحیح چلے, 2 مہینے صحیح چلے, 3 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے, 5.5 مہینے, لیکن جو پیچھے والے یہ 15 دن گزرے اس میں سارے وظیفے الٹے ہو گئے, اس میں سارے وظیفے الٹے ہو گئے. تو کہا اب کیا ہوگا؟ کہا اس کی ایک ہی صورت ہے. کہا کیا؟ کہا ریٹرن سے 6 مہینے مجھے واپس کرنے پڑے گے, 6 مہینے مجھے واپس یہی عمل کرنا پڑے گا. سلطان محمود غزنوی کو تھوڑا غصہ آیا, جلال آیا, لیکن کرے تو کیا کرے, کیونکہ زیارت تو کرنی, ملاقات تو کرنی, اور چانس بھی ایک ہی, مرتا کیا نہ کرتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے واپس چلے جاؤ, 6 مہینے جا کر کے پھر سے کرو وظیفے, اور اب کی بار خضر علیہ السلام کو لے کر کے آنا. اس نے کہا ٹھیک ہے, چلا گیا. اب حضرت محمود غزنوی ویٹ میں انتظار کر رہے, وقت گزرتے گزرتے پھر 6 مہینے پورے ہو گئے. تو سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ جاؤ اس فقیر کو لے کر کے آؤ, کیونکہ ہمیں حضرت خضر سے ملاقات کرنی. تو سپاہی گئے اور اس کو پکڑ کر کے لائے, اس کو سامنے کھڑا کیا. سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ اب تو 6 کے 12 مہینے ہو گئے, پہلے تو وظیفے الٹے ہو گئے, اب تو سیدھے کر دیے, اب تو وقت پورا ہو گیا, اب لاؤ خضر کو. اور میں چاہتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں, میں ان کے قدموں کو چوموں, میں ان کے ہاتھوں کو بوسے دوں, میری ہمیشہ کی تمنا ہے, اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, اب وعدہ کا پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے, اور جو تو نے وقت مانگا تھا وہ وقت بھی پورا ہو گیا ہے. اب لا خضر کو میرے سامنے, میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے نا, آپ کو اگر کوئی بندہ اتنا بڑا وعدہ کر لے کہ آئی صاحب آپ مجھے 1 لاکھ روپے دیجئے, میں اتنا بڑا عالم ہوں کہ 4 مہینوں میں آپ کو اللہ کا ولی بنا دوں. بیچارے آئی صاحب اللہ کے ولی بننے کے لیے لاکھ روپے خرچ کر دیے, لیکن یہ جب ساری محنت 4 مہینے کا انتظار جب ختم ہوتا ہے اور آخر میں 0 نظر آتا ہے, 0, تو بتائیے انسان کی حالت کیا ہوتی ہے. اب بیچارے سلطان محمود غزنوی نے 1 سال تک انتظار کیا. 6 مہینے پہلے اس نے نکال دی, 6 مہینے پھر نکل گئے. اب جب سامنے کھڑا کیا گیا, سلطان نے کہا لاؤ خضر کہاں ہے, ملاقات کرواؤ, میرا دل تڑپ رہا ہے, خضر کو دیکھنا چاہتا ہوں. فقیر کھڑا ہو کر کے بولا کہاں حضور, میں
کہاں مجھ جیسا پاپی گنہگار آسی اور کہاں خضر علیہ السلام جیسی ذات. یہ آپ نے سوچ ہی کیسے لیا؟ کافر. اس نے کہا یہ تو میرے پاپڑ بیلے تھے پیٹ پالنے کے تھے، کمائی ہو نہیں رہی تھی، پیسے کما نہیں رہا تھا، اس لیے تکا کھیلا تھا، تمہیں تھوڑا دھوکہ دیا، 1 سال تک اولاد کا پیٹ بھروا دیا، میرے لیے یہی کافی. سلطان محمود غزنوی دربار میں سناٹا چھا گیا، ہر کسی کی گردنیں جھک گئی کہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ اس انسان نے اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، 1 سال تک فریب کیا ہے، 1 سال تک دھوکے میں رکھا ہے. سلطان محمود غزنوی جلال میں آتے ہیں، آپ دربار میں نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، سامنے بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہیں. آپ نے پوچھا اے وزیروں بتاؤ، میں نے کسی بھی چیز کو طلب کیے بغیر اس کے گھر والوں کو 1 سال پالا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، اچھے کپڑے پہنائے ہیں، بس ایک ہی امید پر کہ یہ بندہ مجھے خضر علیہ السلام سے ملائے گا، ملاقات کروائے گا، لیکن اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے. بتاؤ سزا کیا ہونی چاہیے؟ بتاؤ سزا کیا ہونی چاہیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب، اگر محمود غزنوی آپ کو پوچھتے تو آپ کیا کہتے؟ کیا سزا ہونی چاہیے؟ جب سلطان محمود غزنوی نے اپنے دربار میں پوچھا تو ایک وزیر کھڑا ہو گیا. وزیر نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ حضور، اس نے آپ کے ساتھ میں اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، اس کی ایک ہی سزا ہے. کہا کیا ہے؟ اس نے بولا کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، اس کی گردن کاٹ دیا، کام تمام کر دیا جائے. بادشاہ نے پھر پوچھا کوئی اور ہے تو بتاؤ اسے کیا سزا دینی چاہیے. تو ایک دوسرا اس محفل کے اندر، اس دربار میں ایک سفید داڑھی کے بزرگ، سفید امامہ باندھے ہوئے، سفید لباس پہنے ہوئے، بالکل نورانی شکل والے بیٹھے تھے. جب اس وزیر نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، وہ بزرگ کھڑے ہوئے اور سلطان محمود غزنوی کو کہتے ہیں کہ حضور، اس وزیر نے جو کہا وہ بالکل سچ کہا، ٹھیک کہا ہے. تو دوسرا وزیر کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ بادشاہ، اس نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا فریب کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی بوٹیاں کتوں کو کھلا دی جائے، اس کی بوٹیاں کتوں کو کھلا دی جائیں. تو وہ سفید داڑھی والے بزرگ پھر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ، اس وزیر نے جو کہا بالکل صحیح کہا، ایسا ہی کرنا چاہیے. پہلے والے نے کہا گردن کاٹ دی جائے، تو بھی سفید داڑھی والے بزرگ نے کہا اس وزیر نے صحیح کہا. دوسرے وزیر نے کہا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے ٹکڑے کتوں کو کھلا دیے جائیں. سفید داڑھی والے بزرگ کہتے ہیں اس نے بھی ٹھیک کہا ہے، اس نے بھی سچ کہا ہے. اتنے میں تیسرے نمبر پر محمود کا پیارا غلام ایاز کھڑا ہو جاتا ہے. ایاز کھڑا ہو کر کے کہتا ہے اے بادشاہ، اس نے 1 سال آپ کو دھوکہ دیا ہے. دھوکہ کس لیے دیا؟ دھوکہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ کہا وجہ یہ تھی کہ یہ کما نہیں سکتا تھا اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے کے لیے. تو پھر ایاز کہتا ہے اے بادشاہ، 1 سال تک اس نے تیرے در کے ٹکڑے کھائے ہیں، 1 سال تک اس گھر والوں نے تیری دربار سے کھایا ہے. تو میں کہتا ہوں اس کی سزا یہ ہے کہ اسے کچھ نہ کیا جائے بلکہ اس کو بالکل معاف کر دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے. تو وہ سفید داڑھی والے بزرگ پھر کھڑے ہو گئے. پہلے کہا گردن کاٹو، بالکل صحیح کہا. ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلاؤ، پھر بولے صحیح کہا. اب ایاز نے کہا معاف کر دو، چھوڑ دو. بزرگ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ہاں یہ ایاز بھی صحیح کہہ رہا ہے، اس نے بھی صحیح کہا ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. اب محمود غزنوی کنفیوزڈ ہو گئے، یہ میٹر کیا ہے؟ اس سفید داڑھی والے بزرگ سے پوچھا تم تو ہر کسی کو صحیح 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 کہہ رہے، آخر کوئی تو غلط ہوگا. تم نے پہلے وزیر کو صحیح کہا، دوسرے کو صحیح کہا، اور ایاز نے معاف کرنے کا کہا. تو ایاز کو بھی کہا کہ ایاز بھی صحیح بولا ہے، جو ایاز نے کہا وہی کرنا چاہیے، بتاؤ میں کروں کیا؟ تو وہ سفید داڑھی والے بزرگ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں دیکھیے مسلمانوں، میں آخری بات ہی کہہ رہا ہوں، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ دل پہ نوٹ کر کے یہاں سے جائیں، لکھ لیں اس بات کو دل کی تختیوں پر کہ کہاں ہم جیسی قومیں اور کہاں میرے مصطفیٰ کا خاندان ہوا کرتا ہے. ارے وہ سفید داڑھی والے بزرگ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، تو تو صرف لوگوں کے چہرے دیکھتا ہے، تو تو لوگوں کے صرف چہرے دیکھتا ہے، چہرے. اور مجھے اللہ نے اتنا پاور دیا ہے کہ چہرے کے ساتھ اس کی اصل بھی دیکھتا ہوں. اصل کیا ہے اس کی؟ اصل کیا ہے؟ کہا پھر تینوں کی تو نے اصل کیا دیکھی؟ تینوں نے الگ الگ باتیں کہی، تو نے سب کو صحیح کہا.
پھر تینوں کی تو نے اصل کیا دیکھی ہے؟ سفید داڑھی والے بزرگ کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں کہ جو وزیر سب سے پہلے کھڑا ہوا تھا اور جس نے کہا تھا اس کی گردن کاٹ دو، وہ تمہارا وزیر ہے، لیکن بادشاہ اس کی اصل یہ کہ وہ قصائی کا بیٹا ہے، اس کا باپ قصائی تھا اور اس کا دھندا ہے گردنیں کاٹنا، تو رنگ نے اپنا رنگ دکھایا اور آج اس نے اصلیت اپنی ظاہر کر دی، اس لیے اس نے کہا اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ کافر دوسرے نے کہا کہ اس کے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیے جائے۔ اس وزیر کا میٹر کیا ہے؟ تو وہ سفید داڑھی والے بزرگ بولتے ہیں کہ جو دوسرے نے کہا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلائے جائیں، کیونکہ بادشاہ اصل میٹر یہ ہے کہ یہ تمہارا وزیر بعد میں بنا، اس کا باپ بادشاہ کا نوکر تھا اور اس کا کام کیا تھا؟ جو بادشاہ کے کتے تھے ان کتوں کو اس کا باپ پوٹیاں کھلایا کرتا تھا، اور اس نے اپنے باپ کا رنگ دکھایا، اس نے اپنے باپ کا رنگ دکھایا اور کہا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی بوٹیاں کتوں کو کھلا دینی چاہیے، کیونکہ یہ باپ کا دھندا۔ پہلے نے کہا گردن کاٹو کیونکہ اس کا باپ قصائی تھا اور اپنے باپ کا دھندا دکھایا، دوسرے نے کہا پوٹی پوٹی کر کے کتوں کو کھلا دو، اس نے اپنے باپ کا دھندا دکھایا، اپنی اصلیت دکھائی ہے۔ محمود غزنوی فرماتے ہیں پھر بتا تو صحیح میرا ایاز کیا کہتا ہے، میرے ایاز کی اصلیت کیا ہے؟ ارے میرا ایاز تو معاف کرنے کا بولتا ہے۔ وہ سفید داڑھی والے بزرگ کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں اے سلطان اتنے سال گزر گئے، یہ ایاز تیرے پاؤں میں پڑا رہتا ہے، تیرے قدموں میں بیٹھا رہتا ہے، لیکن تو نے کبھی اصل نہیں دیکھی ہے۔ ارے بادشاہ سن، اس کی اصل یہ ہے کہ جس طرح مکہ میں میرے آقا آئے اور سارے کفار مکہ کو معاف کر دے، کربلا میں امام حسین آئے سارے یزیدیوں کو معاف کر دے، یہ ایاز کوئی عام نہیں بلکہ مصطفیٰ کی اولاد ہے، یہ آل رسول ہے، اور آل رسول کا کام ہوتا ہے لوگوں کو معاف کر دینا نہ کہ قتل کر دینا۔ تو یہ ایاز آل رسول ہے اور یہ آل رسول کی اصل ہے، یہ آل رسول کا کام ہے کہ جو ان کے دربار میں آتا ہے جتنا بھی جرم کیوں نہ کیا ہو، کیسی ہی خطائیں نہ کیوں کی ہو، لیکن جب ان کے دربار میں آتے ہیں تو یہ سزائیں نہیں دیتے۔ ان کی اصل کیا ہے؟ ان کی اصل ہے معاف کرنا۔ تو ایاز نے اپنی اصلیت دکھائی، ایاز نے اپنی اصلیت دکھائی ہے، اس نے اپنا اصلی رنگ دکھا کر کے کہا ہے کہ معاف کر دو۔ معاف کیوں نہ کریں؟ کیونکہ مکہ میں جس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 13 سال تک کفار مکہ نے جن گلیوں سے میرے آقا گزرا کرتے تھے ان گلیوں میں انہوں نے کانٹے بچھائے، میرے آقا خانہ کعبہ میں آ کر سر سجدے میں رکھے، نمازیں پڑھے، یہ کافر لوگ مرے ہوئے اونٹوں کی اوجھلیاں لا کر میرے آقا کے کندھوں پر ڈالیں، اللہ اکبر، طائف کے بازار میں میرے مصطفیٰ جائے، اتنے پتھر برسائیں، اتنے پتھر برسائیں کہ چہرہ مبارک لہو لہان ہو جائے، آپ کی نالین خون سے بھر جائے۔ پھر بھی جب باری آئی، جب میرے آقا نے مکہ کو فتح کر لیا، مکہ پر میرے آقا نے چڑھائی فرمائی، جب سارے کفار جھک گئے، میرے آقا مکہ میں داخل ہوئے تو ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ میں نے آقا کو اتنے پتھر مارے تھے، میں نے آقا کو اتنی گالیاں دی تھی، میں نے آقا کی گردن پر مرے ہوئے اونٹوں کی اوجھلیاں ڈالی تھی، میں نے آقا کو اتنا ستایا تھا، آج میری گردن کاٹ دی جائے گی، آج میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ لیکن پوچھئے علماء اکرام سے، اٹھائیے اسلام کی ہسٹری کو، آپ پڑھیے میرے مصطفیٰ کی سیرت پتہ چلتا ہے، میرے آقا جب مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، اونٹنی مبارک اونٹنی پر سوار ہے، سر مبارک جھکایا ہوا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا سر مبارک اٹھاتے ہیں تو زبان حال سے، زبان مبارک سے جو پہلے الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ یہ تھے کہ اے کفار مکہ، میں جب مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا تم نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، میں جب سجدے کرتا تھا تم نے میری گردن پر اونٹوں کی اوجھلیاں ڈالی تھی، میں جب گلیوں میں جایا کرتا تھا تم مجھے پاگل کہا کرتے تھے، تم مجھے مجنوں کہا کرتے تھے، تم مجھے گنہگار بدکار آسی کہا کرتے تھے، لیکن سنو جتنا تم نے مجھے ستایا ہے آج یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری ساری خطائیں معاف کرتا ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر ڈالا۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فضل ہے، بات فضل سے چلی تھی،
लिखते हैं ना, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। अब आप भी लिखाओ और आप भी कहो कि हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। कोई पूछे कि कौन सा फजल मिला है रब का, तो सीना तान करके कहो गुलाम हुसैन के मुरीद है और यही रब का सबसे बड़ा फजल है। सुभान अल्लाह, आले रसूल के मुरीद है और इसीलिए तो मेरा रजा कहता है। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, या रसूल अल्लाह वो लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार जो अल्लाह तबारक तआला के वली है, ना उन्हें दुनिया में किसी चीज का खौफ है, ना वो आखिरत के अंदर रंजीदा हो। देखिए जिस तरह अल्लाह तबारक तआला ने मेरे मुस्तफ़ा को तमाम आलमीन के लिए, पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, उसी तरह सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूरे आलमीन के लिए गौस बना करके भेजा। और एक कायदे कुलिया आप सब जानते हैं कि हर वली जिस भी उम्मत में आया, जिस भी नबी की उम्मत में जो वली आया, वो हर वली अपने नबी की शान हुआ करता। जितना नबी पावरफुल उतना वली भी पावरफुल आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए नबी बनकर, वली कौन? मेरे असहाब कहफ जो कुत्तों को इंसान बनाकर जन्नत में ले जाए। आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली है, पलक झपकने से पहले बल्कैस का तख्त उठा करके लाते हैं। तो कहाँ रह गए मूसा, कहाँ रह गए सुलेमान, कहाँ रह गए ईसा? जब बारी आई मेरे आका की मस्जिद अक्सा में खड़े होकर के 1,24,000 अंबिया इकराम को मेरे आका ने इमामत फरमाई। और उसी नबी का जब एक उम्मती वली बन के आता है, तो नबी जब इतना पावरफुल है तो वली भी पावरफुल होना चाहिए। तो रब ने गौसे आजम को इस जमीन पर भेजा। बगदाद की जामे मस्जिद में खड़े होकर के फरमाते हैं कि मेरा ये कदम मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक और कयामत की सुबह तक जितने भी वली पैदा होंगे, सारे के सारे वलियों की गर्दनों पर अब्दुल कादिर जीलानी का कदम। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। अगर बोलने में खता या गलतियां हुई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे माफ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह।